بندوں کی، ولیوں کی کیا شان ہے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ سب بندے برابر ہیں۔ یاد رکھ لیجیے میرے رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فرمایا جو شخص مومن ہو گیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے فاسق ہے، فرمایا وہ آپس میں برابر نہیں ہے، لا یستوون۔ یہ یاد رکھ لیے، ایک اللہ کا محبوب ولی، ایک ادنا آدمی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک نمازی اور بے نمازی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک علم رکھنے والا ایک نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ برابر نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے خاص محبوب ولی بھی ہیں، جیسے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے کچھ محبوب ولی بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہم اپنی نظروں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر بھی، لوگوں کی وضاقتہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ محبوب ہے، یہ نہیں محبوب، یہ پیارا ہے، یہ نہیں پیارا، یہ تو میرا رب جانتا ہے کون کتنا اس کی بارگاہ میں محبوب ہے، کتنا زیادہ اس کا دوست ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، اللہ کے ولیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول رب اشعث اغبر ذی تمرین مصفح عن ابواب الناس، فرمایا کہ بہت سے پرگندلا بال اور گرد آلودہ پرانی چادر والے، پھٹے پرانے لباس والے، فرمایا کہ لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے، ان لوگوں کی بات آج ہم دیکھتے ہیں، یہ غریب، یہ پرگندلا بال، پھٹے پرانے لباس والے، ان کی اوقات، ان کی حیثیت، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی عام نہیں ہوتے، تمہاری نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے، جنہیں لوگ ہٹا دیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دروازے پر اگر دامن پھیلا کر مانگ لے تو عرش بری کا رب انہیں خالی نہیں لوٹاتا بلکہ ان کی جھولیوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ ہم اپنی نظروں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک محفل، بہت بڑی محفل کا انتظام و اہتمام کیا گیا، جس کے اندر عمرے کے ٹکٹ بھی رکھے گئے۔ جو محفل کا جب اختتام ہوا، قرآن دازی ہوئی، تو کیا ہوا، ایک عورت کے نام کا قرہ نکلا، تو محفل میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا سٹیج کی جانب پر آیا، کہنے لگا یہ میری اہلیہ کا ہے۔ جب اتنی بات ہوئی تو سٹیج پر لوگوں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی ہاتھ ڈلے ہی تھے کہ عورتوں کی جانب سے شور ہونے لگا، کہا کہ جس عورت کے نام کا قرہ نکلا ہے وہ عورت تو اس محفل میں موجود ہی نہیں، لہذا ٹکٹ تو اسی کو دیا جائے گا جو محفل میں موجود ہو۔ اب لوگوں نے کیا ہوا، کہا بھی نہیں، دوبارہ سے قرہ ڈالا جائے گا، دوبارہ سے قرآن دازی کی جائے گی۔ دیکھیے بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے میری سائیکل وہ کھڑی ہے، میں ابھی جاتا ہوں، چند منٹ کا فاصلہ ہے، میں ابھی بٹھا کر اسے سائیکل پر لے آتا ہوں، اگر عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے تو مجھے میری اہلیہ کو دیا جائے۔ مگر کیا ایک نہ کسی نے مانی، ایک نہ کسی نے اس کی سنی، نہیں بھی دوبارہ قرہ ڈالا جائے گا۔ وہ ہاتھ باندھتا ہے، کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے، روتا ہے مگر کوئی نہ سنے۔ کہا نہیں بھی قرہ دوبارہ ڈالا جائے گا، دوبارہ پرچی نکالی جائے گی۔ جب دوبارہ ہزارہ پرچیوں کو ہلایا گیا، ہلانے کے بعد ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، بار بار ہلایا جاتا ہے۔ جب ہلانے کے بعد پھر پرچی اٹھائی گئی تو پہلے اس کی زوجہ کی نام کی، اب اس کے نام کی نکل آئی۔ لوگ بہت حیران ہو گئے، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں مصفین ابواب الناس، جن کی لوگوں کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں،
وہ جو کہتا تھا میں ابھی سائیکل پر جاتا ہوں، بٹھا کر اپنی زوجہ کو لے آتا ہوں، ہاتھ باندھ باندھ کر کہتا تھا ابھی نہیں نکلا ہے تو اب ایسا نہ کیجئے، دے دیجئے۔ پہلے اس کی زوجہ کا نکلا، اب اسی کا نکل آیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے، بھی پہلے تیری زوجہ کا اب تیرا نکلا آیا، راز کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا 4 سال پہلے ہم گھر میں بیٹھے تھے، یوں ہی مدینے کا تذکرہ چھڑا، حضور کے گنبد خضرا کی بات ہوئی، محبت دل میں مچلنے لگی۔ میری اہلیہ، میری زوجہ مجھے کہنے لگی وہ کب دن آئیں گے کہ جب ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر آئی، تو جب میرے ننھے سے چھوٹے سے بچے نے دیکھا تو اس نے میری آنکھوں کے آنسو پوچھے، کہنے لگا ابا جان ہم ضرور جائیں گے، پیسے نہیں تو کیا ہوا ہم جوڑیں گے۔ جہاں ہمارے گھر کے اندر 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، وہ گھر کے اندر آج سے 1 ٹائم پکا کرے گا، 1 ٹائم کھایا کریں گے۔ کہتے ہیں 4 سال سے ہمارے گھر میں 1 وقت کا ہی کھانا کھایا گیا، کبھی 3 ٹائم نہیں کھایا گیا۔ تو جب یہ لوگوں نے بات سنی تو کیا ہوا، مجمع میں سے کسی نے 1000 خدمت کی، کسی نے کتنی کی، کہا کہ اب تم اکیلے ہی نہیں جاؤ گے، تمہاری زوجہ اور تمہارے بچے بھی مدینے والے کی بارگاہ میں جائیں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے، پر گندلا بال، گرد و لودہ لباس، پھٹے پرانے لباس والے، جن کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں، لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے، ہاں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، عرش بری کا رب اپنے ان محبوب ولیوں کو خالی نہیں لٹاتا، بلکہ ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کر کے بھر دیتا ہے۔